السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ایمان کا مقصد کیا ہے یا ایمان کیا ہے، تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایک اکیلے اللہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری مخلوق ایک اکیلے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، حیات کا دینا، موت کا دینا، رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکامیاب کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں پر 100% ناکامیابی ہے۔ اس پر یقین کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہمارے زبان کے بول دل میں اتر جائے۔ یہ کب دل میں اتریں گے؟ جب ہم ظاہر کے خلاف بولیں گے، ظاہر کے خلاف سنیں گے، ظاہر کے خلاف سوچیں گے، ظاہر کے خلاف چلیں گے، تو ایمان کی حقیقت ہمارے اندر آئے گی۔ ایمان کے اقرار کی جگہ انسان کا دل ہے اور اظہار کی جگہ زبان۔ ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا اور ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بنیں گے۔ ایمان پر محنت نہ ہوگی تو ایمان گھٹے گا اور ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بنیں گے۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ موت کے وقت ساتھ دے گا، قبر میں ساتھ دے گا، میدان حشر میں ساتھ دے گا، یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ جب ہمارے اندر اترے گا تو محمد الرسول اللہ باہر سے جھلک جھلک دکھے گا۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو چلائیں گے۔ اگر اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر قیامت کو نازل کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو اچھے عمل سے خوشی اور برے عمل پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ ایمان والی صفت ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، ایمان کی لوگوں میں خوب دعوت دے۔ دوسرا، ہم جہاں سے بھی گزرے مخلوق سے ہوتا ہوا دیکھے تو مخلوق سے ہونے کو انکار کرے اور اللہ سے ہونے کو کہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، کیسے زمین میں پہاڑوں کو ٹھہرایا، کیسے چرند پرند کو بنایا۔ اور تیسرا، دعاؤں میں خوب رو رو کر ایمان کی حقیقت اور ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کو مانگے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کرے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔
اگر میرے بولنے کے انداز میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو چکی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے دوست محمد زبیر کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان رہے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔